اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورہ لہب کا شان نزول، ترجمہ، تفسیر، خلاصہ بیان کریں گے۔ شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو آواز دی، یا صباح، یا بنی عبد المناف، یا بنی عبد المطلب۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی یا خاص بات ہوتی تھی تو ان ناموں سے پکار کر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے یہ صدا سنی تو کوہ صفا کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی خطرے کی بات ہے، کوئی بات ہے، جبھی رسول اللہ نے آواز لگائی ہے ان ناموں کے ساتھ۔ تو پھر جب لوگ سارے جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں تو پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو آپ پر عن قریب چڑھائی کرنے والا ہے، چاہے وہ صبح میں کر دے یا شام میں کر دے، کہ آپ لوگ میری اس بات پر یقین کریں گے؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہاں ضرور، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ صادق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک شدید عذاب سے جو شرک و کفر پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب کہنے لگا کہ کیا آپ نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا ہے؟ اور یہ کہہ کر اس نے آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے پتھر اٹھایا، ایسے رب الجلال نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورہ لہب کا نزول فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبت یادا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، ٹوٹ گیا وہ۔ یعنی کہ یہ آیت بطور بددعا کے طور پہ نازل کی گئی، کیونکہ اس میں جتنے بھی تمام مسلمان وہاں موجود تھے، ابو لہب کی اس حرکت سے وہ سب دل برداشت ہوئے تھے اور انہیں غض و غضب میں آ گئے تھے، وہ اس کو بددعا دینا چاہتے تھے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی بات خود فرما دی اور یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا ہے، اسے لگ بھی گئی ہے اور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ گویا کہ قرآن پاک نے اس کی ہلاکت، بربادی کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کی گردن میں طاعون کی گلٹھی نکلی، تو جس کے سبب اس کے گھر والے خود اسے کہ مرض ہمیں نہ لگ جائے، اسے الگ تھلگ ڈال کر آ گئے اور اسی بے کسی کی حالت میں وہ مر گیا۔ اس کی لاش جب سڑنے لگی تو مزدوروں کی مدد سے ایک لکڑی سے دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر سے پتھر ڈال دیے، تو اس طریقے سے اس کا عمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے، ما اغنہ عنہ مالہ وما کسب، یعنی کہ کام نہ آیا اس کو اس کا مال، نہ اس نے جو کمایا، یعنی کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ منافع تجارت بھی اس کے کام نہیں آئی اور اولاد بھی، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی، یہ دونوں چیزیں فخر اور غرور کے گھمنڈ کا سبب بنی تھی اور یہی چیز اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب کہنے لگا، یہ جو کچھ بھی میرا بھتیجا کہہ رہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میرے پاس مال اور دولت اتنا ہے کہ میں اسے دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ مقصد کہ کچھ کام نہ آیا اس کو، اس کی مال اور دولت۔ یہ تو دنیا میں اس کا حال ہوا، اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یصلی نارن ذات لہب، جب پڑے گی دہکتی مارتی آگ میں، یعنی کہ جب اس کو ڈالا جائے گا آگ میں، یعنی کہ قیامت کے روز، قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد ہی ایک شعلہ زن آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو اس کی بیوی ہے جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن،
یعنی کہ جس طرح ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، اذیت دیتا تھا، تو اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتایا کہ یہ بدبخت اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ یہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اذر رسائی کے لیے چغل خوری کا بھی کام کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا معمول تھا کہ جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تاکہ ان کو اذیت پہنچے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس کا جہنم میں یہ حال ہوگا، زقوم درختوں کی لکڑیاں لا لا کر اپنے شوہر پہ ڈالے گی تاکہ آگ اس کو مزید بھڑک جائے اور ٹھیک اسی طرح جلے جیسے دنیا میں وہ ظلم و کفر کو بھڑکایا کرتی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، یعنی کہ اس کی تاروں سے مضبوط بنی ہوئی توق اس کی گردن میں ہوگا۔ جب وہ جنگل میں جایا کرتی تھی، ویسے تو ابو لہب اور اس کی بیوی بہت مالدار تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ سردار بھی مانے جاتے تھے، لیکن اپنی کنجوسی کے تحت وہ جنگل سے اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ کے لے کر آیا کرتی تھی۔ تو لکڑیوں کا گٹھڑا جیسے بنا کے سر پہ رکھتی تھی اور اس کو رسی سے باندھ کر اور گلے میں اس کو اپنے ڈالا کرتی تھی، اس طرح وہ کیا کرتی۔ تو ایک دن وہ اسی طریقے سے اسی عمل سے گزر رہی تھی، تو آتے آتے وہ تھکی، تو تھکاوٹ سے کہیں لیٹ گئی اور وہ لکڑیوں کا گٹھا گر گیا اور اس کو پھندا لگا، وہ اسی طرح تڑپ کے وہیں مر گئی، اسی رسی سے مر گئی جسے وہ ڈال کر اپنے کندھوں پہ گھما کرتی تھی۔ تو یہ تھا سورہ لہب کا شان نزول، اور یہ بدعات کے طور پر نازل کی گئی تھی، اور جب تک ہم پڑھتے رہیں گے تا قیامت تک ہم ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو ہم لعنت بلعنت اور رب کی بدعا کے طور پہ اسے پڑھتے رہیں گے، رب کی طرف سے نازل کردہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر قرآن سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔